أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ترجمہ: ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، بلکہ ان کے معبودوں نے ان کی تباہی و بربادی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو دوچار کر کے، کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے معبودوں نے دیکھیے انہیں کیا فائدہ پہنچایا، جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، اور ان کے معبودوں نے کچھ نہ کیا بلکہ ان کو تباہ و برباد ہی کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی کہ جب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ انہیں نقصان سے بچا لیں گے مشکل وقت میں، لیکن اللہ کا عذاب جب آیا تو واضح ہو گیا کہ یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھیے آج بھی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے جیسے فتنے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں جتنے بھی قسم کی آپ دیکھیے آزمائش سمجھ لیں اسے، یا جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماریاں ہیں، اور بہت جو چاروں طرف سے بے حیائی، اور جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں انسان صرف اللہ کی مدد کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا، باقی اپنے پریشانیوں کا جس سے بھی ذکر کرے گا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جن کو بھی اللہ کے سوا وہ پکارتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں ایسے وقتوں میں انسان کے لیے، یعنی کہ کون کام آتا ہے؟ ذرا انسان یہ سوچے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے کون اس کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو گمراہ ہوتا ہے، جو دوسرے کو کیا سمجھتا ہے، اپنا رب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیا ہے، اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ان معبودوں کے پکارنے سے فائدہ پہنچا ہے، اور حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے اس کو دور کیا، اور پھر وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس کو خدا سمجھنے لگتا ہے جو ناخدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تباہی اور بربادی میں، یعنی کہ اپنے رب کو بھول کر وہ دوسرے خداؤں میں کھو جاتا ہے، دوسرے کو معبود بنا لیتا ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا پکڑ کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ ظالموں کو پکڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہوتی ہے اور دکھ دینے والی ہوتی ہے۔ یعنی کہ گزشتہ بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے اس وجہ سے کہ آئندہ وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہم اعذنا اللہ منہ۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، صحیح البخاری حدیث نمبر 4686 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2583۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ظالم جو ہے جیسے ان کی چھوٹ مل گئی ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کوئی کہنے والا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ مزے میں ہے اور وہ عیش میں ہے، وہ دنیا میں انہیں اچھائی بھی ملی ہوئی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ کیسی ہوتی ہے؟ نہایت سخت ہوتی ہے۔ انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، انسان کو اس کے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ ظالم جو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور وہ سمجھتے ہیں یہ وقتی جو مہلت ہمیں مل گئی ہے یہ ہماری کامیابی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت دیا گیا ہے کہ وہ بڑھ جائے اس ہلاکت میں اگر اسے بڑھنا ہے۔ اور ہدایت پر اللہ تعالیٰ اگر واقعی جو ہے وہ ہدایت پر آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں، تو وہ بھی وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو دیکھیے آپ پلٹ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہی دیکھے جاتے ہیں جو ایسے وقت کو، اپنی مہلت کو، اپنی ڈھیل کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کیا کہا، اپنی کامیابی اور اپنی خوبی اور اپنی جو ہے خوشی کا سبب کہ یہ ہمیں وقت ملا ہوا ہے، جبکہ یہ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نشان عبرت ہے، یعنی کہ ان واقعات میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں، بلکہ ظالموں کو ڈھیل دیا جانا یہ ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو پچھلی اقوام پر آیا، اس میں بھی نشانی ہے۔ ذرا غور کریں کہ کیسے کیسے انجام ہوئے ہیں لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیے ہیں۔ اچھا انجام تو نہیں ہوا ہے، آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں، ایسے تمام لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں ان کا آخری انجام اچھا نہیں تھا، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی لیول کے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ہے، قیامت کا ذکر آتا ہے کہ جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو کون غور کرے گا کہ نشان عبرت کون بنائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو قیامت کے بارے میں سوچے گا اور اس دن کے بارے میں سوچے گا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ حساب اور بدلے کے لیے اول سے آخر تک کے تمام لوگ جمع ہوں گے، جیسے کہ فرمایا ہے سورہ الکہف میں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتے بھی، انبیاء اور رسول بھی، مخلوقات عالم بھی، جیسے انسان، جن، چرند، پرند، دیگر حیوانات۔ پھر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ عدل